حضرت جنید جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک روز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے دریافت کیا کون ہے؟ میں نے ناصر بتایا تو آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور میں نے اندر داخل ہونے کے بعد 4 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں کامیابی و کامرانی کی نوید سناتا ہوں، کیونکہ اس وقت مجھے ان درہموں کی اشد ضرورت تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے باب الطاق میں ایک انتہائی خوبصورت یہودی نوجوان کو دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، تو نے اس نوجوان کو بے پناہ حسن دیا ہے، اسے میرے کام کا بنا دے، یعنی اسے معرفت خداوندی عطا فرما دے۔ حضرت جنید بغدادی کی اس دعا کو ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، اور پھر وہ نو مسلم چند دنوں کی صحبت کے بعد مقام ولایت پر بلند درجے پر فائز ہوا۔ حضرت جنید بغدادی ایک شب اپنے مریدوں کے ہمراہ کسی دعوت میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں ایک اجنبی شخص کو دیکھا تو اسے بلا کر اپنی چادر دیتے ہوئے فرمایا، اسے گروی رکھ لو اور فقراء کے لیے 2 سیر شکر خرید لاؤ۔ وہ شخص آپ کی چادر لے کر اس جگہ سے باہر نکلا تو آپ نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور بلند آواز سے فرمایا، اے شخص، تو چادر لے جا اور یہاں ہرگز واپس نہ آنا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، میں نے اپنی چادر فروخت کر کے تمہارے لیے وقت کی طہارت خریدی ہے، اور تم میں سے ایک ایسے شخص کو تم سے جدا کر دیا جو تم میں سے نہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، میں ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے چند خستہ حال لوگوں کو دیکھا جن کی کیفیت ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی تھی۔ مجھے ان پر رحم آیا اور میں نے دل میں خیال کیا کہ میں ان کے ساتھ کچھ دن رہوں۔ پھر میں نے ان کی صحبت اختیار کی، اور میں کچھ دن ان کی صحبت میں رہنے کے بعد جان گیا کہ اللہ خستہ حال دلوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ میں شکستہ قلوب کے قریب ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کے کسی مرید نے اپنی تمام جائیداد راہ خدا میں خرچ کر دی، مگر ایک مکان باقی رہنے دیا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ تم اس مکان کو فروخت کر کے تمام رقم دریا میں پھینک دو۔ مرید نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور پھر خود کو کبھی بھی آپ سے جدا نہ کیا، یہاں تک کہ اپنے مقصد حقیقی کو پا لیا۔ حضرت جنید بغدادی مریدوں کے ہمراہ ریاضت و مجاہدے میں مشغول تھے۔ ایک مہمان آ گیا، اس مہمان کی خدمت میں کافی تکلف سے کام لیا گیا۔ کھانا آیا تو وہ کہنے لگا، اس کے علاوہ فلاں چیز بھی مل جاتی تو کیا خوب تھا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں بازار جانا چاہیے، تم بازاری آدمی ہو اور مسجد و خانقاہ سے تمہارا کچھ تعلق نہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک دن کوفہ کے ایک بازار سے ہوا، اور میں نے وہاں ایک عالی شان مکان دیکھا جو کسی امیر کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں جانب بڑی رونق تھی، اور اس مکان کے بے شمار دروازے تھے، اور ہر دروازے پر ملازموں اور غلاموں کا ہجوم دکھائی دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی اس غفلت اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک خوشگلو عورت پر پڑی جو انتہائی خوبصورت انداز میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا، وہ کہہ رہی تھی، اے مکان،
تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے، تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے یہ گھر کیا ہی عمدہ گھر آئے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے اس کے یہ اشعار سنے تو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے، اور یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر حسن اتفاق سے ایک عرصے بعد میرا گزر پھر اس جگہ سے ہوا، اور جب میں نے اس مکان کی جانب نگاہ دوڑائی تو مجھے کوئی ملازم اور غلام دکھائی نہ دیا، اور اس مکان کے در و دیوار خستہ ہو چکے تھے، اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں۔ ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پائبند خاک ہو چکے تھے، دروازے ٹوٹ چکے تھے، اور نہ اب کوئی صاحب جائیداد تھا، نہ دربان، نہ فانوس اور نہ قمقمے، اور ان سب کی جگہ چمگادڑوں نے لے لی تھی۔ جس مکان میں ایک وقت تھا کہ شہر کے رئیس اور امراء جمع ہوتے تھے، اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرا جما لیا، اور اس مکان کے ہر گوشے سے نحوست آیا تھی، اور حاطف غائب یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و علم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج رہا ہے، وہ کسی ایسے مکان کو صحیح سلامت نہیں رہنے دیتا۔ اس مکان کے اندر جو انسیت تھی اسے وحشت میں بدل دیا گیا، اور کیف و سرور کی جگہ شور و ماتم نے لے لی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، مجھے مکان کی خستہ حالی دیکھ کر افسوس ہوا، اور میں نے ایک پڑوسی سے دریافت کیا، اس عشرت کدے کے مکین کہاں گئے؟ اس نے کہا، مالک مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد اس مکان کی تمام رونقیں ختم ہو گئیں، اور اب اس مکان میں کوئی نہیں رہتا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ میں نے پوچھا، وہ بوڑھی عورت کس کمرے میں رہتی ہے اور کس حال میں ہے؟ اس نے بتایا، وہ گھر کے فلاں کمرے میں رہتی ہے، اور محلے دار خدا ترسی کرتے ہوئے اسے کھانا وغیرہ کھلا دیتے ہیں، اور وہ عورت اس مکان کو چھوڑ کر کہیں جانے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں اضطرابی کیفیت میں اس کمرے میں پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت کی غمزدہ آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے کہا، اللہ کا ایک بندہ۔ اس عورت نے افسردہ لہجے میں کہا، تم واپس جاؤ، یہاں اب میرے سوا کوئی مقیم نہیں ہے، اور عرصہ ہوا سب یہاں سے رخصت ہو گئے، اور تم مجھے یوں پریشان نہ کرو۔ میں نے اس عورت سے کہا، تم دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ اس عورت نے دروازہ کھول دیا اور آپ کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا، اس خوبصورت مکان کی آب و تاب کہاں گئی؟ یہاں چاند چہرے والی کنیزیں اور غلام اور عیش و عشرت کے دلدادہ لوگ کہاں گئے؟ میری بات سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آسائش کی وہ چیزیں کسی اور کی تھیں، اور اس مکان میں رہنے والوں نے انہیں اپنے لیے جانا، اور وہ سارا سامان کرائے کا تھا، جہاں سے آیا وہ چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے کہا، کچھ عرصہ پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا، میں نے ایک عورت کو اشعار پڑھتے سنا تھا، اور پھر میں نے وہ اشعار اس عورت کو سنائے۔ وہ عورت ان اشعار کو سن کر بولی کہ اللہ کی قسم، وہ عورت میں ہوں جس کی زبان سے آپ نے یہ اشعار سنے تھے۔ آپ نے پوچھا، پھر اس مکان کے مکین کس حال کو پہنچے؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی، انسان دنیا پر مغرور ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، اور ان کے حال پر ماتم کرنے والے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ میں نے اس عورت سے کہا، پھر تم اس حال میں یہاں کیوں مقیم ہو؟ وہ غمزدہ لہجے میں بولی، آپ بھی عجیب ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس مکان میں کیوں مقیم ہوں؟ کیا یہ مکان میرے دوستوں اور پیاروں کا مسکن نہیں رہا؟ کیا یہ ان کی محبت کی نشانی نہیں ہے؟
پھر میں اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ کہنے والے کہیں گے جب اس مکان کی رونقیں عروج پر تھیں تو میں ان کی ہم نشیں تھی، اور جب اس مکان کی حالت خستہ ہو گئی تو میں اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور اس کی بدحالی میں اس کی ہم نشیں نہ رہی تو یہ بد عہدی ہوگی، اور لوگ میرے عمل کو بے وفائی سے تعبیر کریں گے، اور میں اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گی جب تک میرا جسم اس عمارت کے ملبے میں دفن نہ ہو جائے۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک شعر پڑھا جو محبت کی خلش اور سوز و گداز سے لبریز تھا، اور اس کا مفہوم یہ تھا: میرا دل مقامات محبت کی تعظیم کرتا ہے، اگرچہ ان کے کمرے نعمت و مال سے محروم ہو چکے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اس شعر کو سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے مستی کی کیفیت میں کہا، تم سچ کہتی ہو۔ اور پھر میں بغداد واپس لوٹ گیا۔ مجھے اس عورت کے خلوص اور اس کے استقلال پر حیرانی ہوتی ہے، اور عاشق صادق یہی ہے، اور سچا عشق یہی ہے کہ انسان ایک در کا پابند ہو جائے، پھر چاہے خون کی ندیاں بہہ جائیں یا قیامت کا نزول ہو، مگر عاشق اس در سے اپنا تعلق ختم نہ کرے۔ وہ عورت سچی تھی، اور اسی کے ذریعے مجھے غائب سے یہ سبق ملا کہ عشق کیا ہے اور وفاداری کیا ہے۔